الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال أتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم أن الله عز وجل أرسلك قال صدق الحديث. یہ ایک حدیث ہے جو گزشتہ مجلس کی حدیث کے مضمون پر مشتمل ہے، اور پیچھے جو حدیث آئی تھی اس حدیث کا مضمون بھی تقریباً اس کے قریب ہے. معمولی سا فرق ہے جس کو یہاں وضاحت کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے. اس حدیث کے اندر بھی ایک صاحب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے، جس سے معلوم ہوا کہ سوال اور جواب کرنا علمی حوالے سے شریعت میں اس کو پسند کیا گیا ہے اور یہ ایک پسندیدہ عمل ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوالات کرنے سے منع کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. کہ بیجا سوالات نہ کرو اور اس طرح کی باتیں نہ پوچھو کہ اگر تمہیں وہ باتیں بتلا دی جائیں تو پھر تمہارے لیے مشکل ہو جائے. اور قرآن کے نزول کے زمانے میں فرمایا اگر تم باتیں پوچھو گے تو ہم بتائیں گے تمہیں، لیکن ان باتوں پر عمل کرنا مشکل بھی ہو سکتا ہے، اور اب تک جو غلطی ہوئی اللہ نے اس کو معاف کر دیا. علماء نے کہا اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ بیجا سوالات اور زیادہ سوالات کرنا، یہ غیر ضروری امور سے متعلق سوالات کرنا یہ منع ہے. حدیث میں آتا ہے ایک حدیث میں کہ نہا عن الاغلوطات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچیدہ اور مشکل میں ڈالنے سوالات سے منع کیا ہے. ایسے سوال تو کرنا اچھا ہے جس میں انسان کا کوئی دینی فائدہ ہے، دنیاوی کام میں کوئی رہنمائی ملتی ہے، یہ تو اچھی بات ہے. لیکن ایسے سوالات جن سے صرف آدمی کا مقصد اپنی علمی بڑائی کو ظاہر کرنا ہو یا دوسرے کو مغالطے میں ڈالنا ہے، پریشان کرنا ہے، یا وہ سوالات جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ایسے سوالات نہیں کرنے چاہیے. آج بھی ہم لوگ عجیب بسا اوقات ایسی باتیں پوچھتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بھائی عملی زندگی میں جس سے فائدہ ہو وہ تو پوچھا جائے، لیکن فلاں آدمی کا نام کیا تھا، فلاں کون تھا، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. علمی تحقیقی میدان میں تو مفید ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر ایک عام آدمی کے لیے وہ سوالات کرنا بلا ضرورت یہ مناسب نہیں ہے. ہاں جس میں کوئی دینی فائدہ ہے یا دنیا کے کاموں میں بہتری ہوتی ہے تو ایسے سوالات اچھی بات ہے، اور حدیث میں اس کو پسند کیا گیا ہے. اور حسن السؤال نصف العلم کہا گیا ہے ایک قول میں کہ اچھا سوال کرنا یہ آدھا علم ہے. اس لیے کہ جب سوال ہوگا صحیح تو جواب آپ کو ملے گا، اور جواب سے علم مکمل ہوتا ہے. تو اچھا اور بر موقع اور بر محل سوال یہ آدھا علم ہے. صحابہ کہتے تھے جب ہمیں منع کیا گیا کہ زیادہ سوالات نہ کرو تو کہتے تھے ہمیں اس بات کی خواہش تھی کہ کوئی دیہات سے عقل مند سمجھدار آدمی آئے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرے اور ہم جواب سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے کہ جو باہر دیہات کے لوگ ہوتے تھے بسا اوقات وہ جو سوال کرتے تھے ان کی رعایت بہت کی جاتی تھی، کیونکہ ان کے پاس تو مسائل کا اتنا علم نہیں ہے، وہ شہری زندگی سے دور تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور تھے، دین سیکھنے کے اتنے مواقع نہیں تھے. تو اگر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے متعلق بھی پوچھتے تو ان کی رعایت کی جاتی، لیکن عام آدمیوں کے لیے بہت چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھنا مناسب نہیں. مثلا حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فرضیت کا اعلان کیا تو ایک صحابی نے پوچھا العامنا ھذا ام للابد، اللہ کے رسول کیا اسی سال فرض ہے یہ ہر سال، یعنی اس سال کی زندگی میں ایک مرتبہ کرنا کافی ہے یا ہر سال؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ایک مرتبہ فرمایا اگر، اور فرمایا ایک سال، لیکن اشارہ اس طرف بھی ہو گیا کہ اگر اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا کہ ہر سال حج کرو تو پھر ہر سال حج کرنا لازم ہوتا اور امت مشقت میں پڑ جاتی. اسی لیے چھوٹی چھوٹی باتوں سے متعلق سوال یہ نہیں کرنے چاہیے اگر یہ ہو جائے تو کیا ہوگا، اچھا اگر یہ ہو جائے، بہت معمولی باتیں نہیں یہ نہ پوچھی جائیں.
ہاں دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں جو ان کے پاس دین سیکھنے کے مواقع کم ہیں تو کہا وہ سوالات کر سکتے ہیں، لیکن ہماری خواہش یہ تھی سمجھدار آدمی آئے۔ دیہات کے لوگوں کے اندر بظاہر شہری تہذیب، تمدن اور ثقافت نہیں ہے، لیکن سمجھ میں یہ شہری لوگوں سے کم نہیں ہوتے، چونکہ ان میں فطری صلاحیتیں ہوتی ہیں، فطری ماحول میں ان کا نشو و نما ہوتا ہے، اس میں وہ پروان چڑھے ہوتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ باوجود ظاہری تعلیم نہ ہونے کے، ظاہری تہذیب و ثقافت نہ ہونے کے، سمجھ میں اور عقل میں شہری لوگوں سے بہت آگے ہوتے ہیں۔ تو ایک دیہاتی آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، اور پھر سوالات وہی ہیں کہ آپ کے قاصد نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضور نے فرمایا انہوں نے سچ کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا اللہ کی طرف سے کہ اپنی رسالت کا، اپنی نبوت کا اعلان کریں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف، ساری انسانیت کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تو علماء نے فرمایا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کی بعثت جو ہے، یعنی آپ کی نبوت، آپ کو جو بھیجا گیا ہے، عام ہے زمان اور مکان، زمانے اور علاقے کے اعتبار سے، یعنی ہر قوم، ہر قبیلے، ہر جگہ، ہر ماحول، ہر برادری کے لیے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے۔ اور تاریخ میں اس کی مثال نہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شخصیت، اپنے کردار مبارک، اپنی تہذیب و ثقافت اور اپنی تعلیمات سے جو دیر پا اثرات چھوڑے، ویسے اثرات کسی اور نے چھوڑے۔ کوئی بھی بڑا لیڈر ہوتا ہے، کوئی رول ماڈل ہے، کوئی ایسا آدمی ہے، لیکن کیا ہے، اس کی شخصیت کے اثرات بہت محدود ہیں، کسی برادری تک ہیں، کسی قبیلے تک ہیں، یا ایک خاص زمانے تک ہیں، کچھ عرصے کے بعد لوگ اس کو بھول جاتے ہیں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اثرات قیامت تک کے لیے ہیں، اور ہر قوم، ہر برادری میں آپ کی تعلیمات مبارکہ اور پاکیزہ ہدایات کے اثر آیا۔ تو یہ بات آئی کہ جی ہاں اللہ نے واقعتاً مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ کہا یہ بتاؤ آسمان کس نے پیدا کیا؟ حضور نے فرمایا اللہ نے پیدا کیا۔ زمین، پہاڑ کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ اس کے اندر معدنیات، منافع کس نے رکھی؟ قال فمن خلق السماء قال اللہ عز وجل، قال فمن خلق الارض والجبال قال اللہ عز وجل، قال فمن جعل فيها المنافع قال اللہ عز وجل۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ قل أئنکم لتکفرون بالذی خلق السماوات والارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین۔ پہلے زمین کا اصل مٹیریل بنا 2 دن میں، اور اس کے بعد بناہا رفع سمکہا فسواہا، آسمان کو اللہ نے بنایا، والارض بعد ذلک دحاہا، اور اس کے بعد زمین کی فنیشنگ ہوئی ہے۔ زمین کے اندر جو معدنیات تھیں اور زمین کے اندر جو خواص ہے وہ اللہ نے، اور کیسی عجیب زمین اللہ بنائی ہے، مٹی، اس مٹی کے اندر ہر ذائقہ موجود ہے، کتنے پھل نکلتے ہیں، سینکڑوں ذائقے کے میوے ہیں، کتنے مختلف قسم کے خوشبودار پھول ہیں، کیسے عجیب و غریب درخت ہیں خاصیت کے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں اس کے اندر رکھی ہیں۔ کس کے اندر؟ زمین کے اندر، زمین کی مٹی میں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کی روٹی بنائیں گے، ساری زمین کی، بخاری شریف کی روایت ہے صحیح، اور اپنے دست مبارک سے تیار کریں گے، جیسے ایک آدمی سفر میں جاتے ہوئے اپنی روٹی تیار کرتا ہے، اس طرح یہ حدیث میں کما یتکفأ احد، اس طرح اللہ، لیکن یہ نہیں بندوں کی طرح، یہ تو بندے اس طرح کرتے ہیں، اللہ کس طرح تیار کریں گے وہ ہم نہیں سمجھتے، اللہ کی شان کے لائق، ایسے نہیں جیسے ایک بندہ کر رہا ہے، تو سمجھانے کے لیے حضور نے بتایا تھا۔ اب کیسے اللہ تیار، اللہ خود اپنی دست قدرت سے زمین کو روٹی کی شکل میں بنائیں گے، اور جنتیوں کو پہلے وہ روٹی کھلائی جائے گی مہمانی کے طور پر، ابتدائی مہمانی ہوگی۔ اس پر بعض ملحدوں نے، بے دین لوگوں نے اعتراض کیا۔ آج کا ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ اسلام پر جو عقلی اشکالات، شبہات ہوتے ہیں، ان کا تشفی بخش جواب دیا جائے، اور یہ جو ایک تاثر ہے معاذ اللہ کہ یہ دین عقل کے مطابق نہیں ہے، عقل کے خلاف ہے، یہ ترقی یافتہ زمانے کے ساتھ نہیں چل سکتا، اس دین کی تعلیمات بہت پرانی ہیں، یہ زمانے کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا، اس تاثر کو ختم کیا جائے اور یہ بات سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ دین کے سارے احکام ایسے ہیں جو بالکل درست ہیں، مضبوط ہیں، ہر دور کے ساتھ چل سکتے ہیں، اور کوئی چیز خلاف فطرت، خلاف ہے، یہ الگ بات ہے، ہماری عقل میں آ نہیں سکتے، ہماری عقل کی پرواز محدود ہے،
ہماری عقل کی پہنچ نہیں ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خلاف عقل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا اس میں ہر چیز ایسی ہے جو بالکل درست ہے، صحیح ہے اور سمجھ میں آئی جا سکتی۔ اعتراض یہ کیا گیا کہ جی یہ مٹی کی روٹی کا کیا مطلب ہے؟ یہ مسلمان قیامت میں کنکر پتھر کھائیں گے، مٹی چبائیں گے؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے مواعظ میں عجیب بات ہے، فرمایا اصل میں یہ مٹی پتھر تو تم لوگ کھاؤ گے، اللہ تعالیٰ اس زمین کو روٹی کی شکل میں اس طرح بنائیں گے کہ زمین کے اندر اللہ نے جو خواص، جو ذائقے رکھے ہیں جتنے، وہ سارے ایک روٹی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ جس طرح ہم دنیا میں کوئی چیز کھاتے ہیں کہ اس کے اندر 3 فلیور ہیں، اس میں 6 فلیور ہیں، یہ آئس کریم ہے، یہ جو ہے فالودہ ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ کھانوں کے اندر انسان طرح طرح کے ذائقے ایک کھانے کے اندر بنا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین میں جتنے ذائقے رکھے ہیں، وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اللہ کہتے ہیں زمین میں ٹکڑے ہیں ملے جلے، لیکن ہر ٹکڑے کی خاصیت الگ ہے۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، باغات کس کے ہیں؟ انگوروں کے ہیں، وَزَرْعٌ کھیتی ہیں، وَنَخِيلٌ کھجوروں کے درخت ہیں، صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ، ایک تنے کے بھی، 2 تنے کے بھی، يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، پانی ایک ہی دیا جاتا ہے، وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ذائقے میں سب مختلف ہیں۔ کیا اللہ کی شان ہے؟ کیلا سندھ کا الگ ہے، دوسرے علاقے کا الگ ہے، انار آپ دیکھیں، سیب دیکھ لیں، آڑو دیکھ لیں، آم دیکھ لیں، کتنے ذائقے ہیں، کھجور دیکھ لیں، کھجور کی 120 قسمیں لکھی ہیں محدثین نے کتابوں میں، 120 قسمیں کھجوروں، ہر کھجور کے اپنا ذائقہ الگ ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ آم کے کتنے ذائقے ہیں اور انار کیسے ہیں؟ میں نے زندگی میں ایک مرتبہ جب متحدہ عرب امارات جانا ہوا تو یمن کا انار کھایا، وہ ایسا انار تھا جو زندگی میں کبھی نہیں کھایا، کہتے ہیں یمن سے آتا ہے، تو میں وہاں سے چند پیٹیاں لے کر آیا۔ ایسا انار کہ اللہ کی قدرت کی ایک نشانی، ذائقے میں، حجم میں، رنگت میں، رس میں، ہر چیز کے اندر بے نظیری اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ بھائی مٹی تو وہی ہے، پانی تو ایک ہی ہے، مٹی تو ایک ہی ہے، لیکن اللہ نے خاصیتیں ہر جگہ مختلف رکھ دی، الگ الگ پھل ہیں، اور ایک پھل کے اندر بھی طرح طرح کے ذائقے ہیں۔ تو بات یہ چلی تھی کہ زمین کی جو روٹی بنائی جائے گی وہ اس طرح کہ اس روٹی کے اندر دنیا کی، زمین کی، یعنی دنیا میں جتنی چیزیں ہم کھاتے ہیں یہ سمجھے زمین سے نکلتی ہیں، ہر طرح کے جو دودھ ہم پیتے ہیں، جانور کا گوشت کھاتے ہیں، وہ بھی کس سے نکلتا ہے؟ چارے سے۔ جانور کو جب چارہ ملے گا وہ کھائے گا تو یہ دودھ اور گوشت بنے گا، اور وہ چارہ کہاں سے نکل رہا ہے؟ زمین سے۔ تو جتنے ذائقے کی چیزیں وہ زمین کی مٹی میں، اللہ وہ سارے ذائقوں پر مشتمل روٹی تیار کروا کر جنتیوں کو کھلائیں گے، تاکہ ان کے دلوں میں کوئی غم نہ رہے کہ جی دنیا کے اندر تو ہم نے یہ نعمتیں چکی نہیں تھی۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے الا اخبرکم باہل الجنہ کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لابر، اکثر جنتی کون ہوں گے بتاؤں؟ کمزور، اور جن کو معاشرے میں کمزور سمجھا جاتا ہے، غریب، مفلوق الحال، کمزور لوگ، یہ جو دنیا میں اپنے مال پر اکڑتے ہیں، اپنی کوٹھی پر، اپنی گاڑیوں پر، اپنے منصب پر، اللہ کے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر دین نہیں ہے تو۔ اور جو کمزور ہیں، پھٹے پرانے والے، مفلوق الحال، اگر نیک ہیں تو اللہ کیا ان کا اتنا مرتبہ، لو اقسم علی اللہ لابر، اگر وہ اللہ پر کسی چیز کی قسم کھا لیں کہ خدا کی قسم اللہ ایسا کر دیں گے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیں۔ تو کبھی کسی فقیر کو اس کے فقر کی وجہ سے، اس کی دنیاوی کمزوری کی وجہ سے دھتکارنا نہیں چاہیے۔ کیا خبر آپ نہیں دینا چاہتے، خاموش ہو جائیں۔ اما السائل فلا تنہر، سوالی کو جھڑکی مت دو، کیا خبر ہو اللہ کا چاہیتا ہو تو تم پر الٹی پڑ جائے گی، پھر یہ تمہارا یہی مال، یہی عزت جس پر تم ناز کرتے ہو، یہ تمہارے لیے وبال بن جائے گا، عذاب بن جائے گا۔ تو اللہ اس کی روٹی ان کو کھلائیں گے تاکہ ان جنتیوں کو حسرت نہ ہو۔ اس کے بعد پھر جنت کی جو نعمتیں اللہ نے خود تیار کروائی ہیں، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہا کسی کو نہیں معلوم کہ ہم نے ان کے لیے کیا آنکھوں کی ٹھنڈک، خوشیاں، نعمتیں چھپا کر رکھی ہیں، کسی کو نہیں معلوم، یہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ فرمائے، تو قرآن کی آیت تھی، حدیث میں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اللہ فرما رہے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں، اور نہ کسی کے دل پر اس کا واہمہ گزرا ہے۔ انسان سوچ تو بہت کچھ سکتا ہے نا، جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جو عقل میں بھی نہیں آ سکتی۔ علماء نے کہا دنیا میں جن نعمتوں کا تذکرہ ہے یہ نعمتیں وہاں ہوں گی، لیکن سمجھانے کے لیے یہ نام ہے، اور نہ حقیقت میں بہت مختلف ہیں۔ وہاں کا انار، وہاں کا انگور، وہاں کی کیلے، وہاں کی کھجوریں، وہاں کے میوے،
وہاں کی دوسری نعمتیں، ان کا لطف، ان کا ذائقہ، ان کی لذت کا ہم اس دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر زمین بنائی 2 دن میں، اس طرح کل 6 دن میں یہ زمین آسمان تیار ہوا فی 6 ایام۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام۔ پہلے زمین کا میٹیریل 2 دن میں، پھر آسمان 2 دن میں بنا، پھر زمین کی فنیشنگ ہوئی، اس کے اندر ساری چیزیں رکھی گئیں، پہاڑ بھی، درخت بھی، ساری چیزیں۔ پوچھے یہ سب چیزیں کس نے بنائی؟ کہا اللہ نے۔ کہا میں اس ذات کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھ رہا ہوں جس نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا؟ حضور نے فرمایا جی ہاں۔ پھر سوال نماز سے متعلق، زکوٰۃ سے متعلق کیا کہ آپ کے قاصد نے یہ بتایا ہے ہمیں کہ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں اور ہمارے مال میں زکوٰۃ بھی ہے۔ حضور نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ اور پھر قسم دے کر پوچھا کہ کیا اللہ نے ان باتوں کا آپ کو حکم دیا ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا اس شخص نے یہ بھی بتایا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر حج فرض ہے، جو جا سکتا ہو سفر حج کے لیے؟ حضور نے فرمایا جی ہاں۔ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا کیا یہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ کہا جی ہاں۔ پھر وہ صاحب اخیر میں کہتے ہیں فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا، میں اس پر کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ آپ نے جو باتیں مجھے فرمائی ہیں بالکل ان پر عمل کروں گا، نہ اس میں کچھ کمی کروں گا، نہ زیادتی کروں گا۔ ہمارے یہاں عرف میں، محاورے میں جب یہ بات بولی جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے میں 100% اس پر عمل کروں گا۔ یہ مطلب جیسے گاہک اور دکاندار میں بات چلتی ہے، بھاؤ تاؤ ہوتا ہے، تو آخر گاہک قسم کھا کر کہہ دے کہ خدا کی قسم اب کوئی کمی زیادتی نہیں ہوگی، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ مجھ سے بار بار کمی کرا رہے وہ نہیں ہوگی۔ زیادتی کے لیے تو وہ بیٹھا وہ چاہتا ہے بھائی مجھے اپنے پاس سے دے دو، اور یہ عرف اور محاورے کی زبان ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی ایک مقصد ہے کہ مجھے یہ جو احکامات دیے گئے، ہدایات دی گئیں، میں ان پر 100% عمل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صدق لیدخلن الجنہ، اگر یہ آدمی اپنی بات میں سچا ہے تو ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ کی شان یہ تھی کہ وہ جو بات کہتے تھے اس کو کر گزرتے تھے۔ رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، قرآن نے ان کی صداقت کی گواہی دی، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہ ایسے مردان با خدا ہیں کہ انہوں نے اللہ سے جو عہد کیا، جو معاہدہ کیا، جو وعدہ کیا، اس میں وہ سچے ہوئے، پورے ہوئے، اس کو انہوں نے پورا کیا۔ یہ صحابہ کی شان تھی۔ تو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں پیغام دیا کہ دیکھو دین کی باتیں پوچھنی چاہیے، دین کی باتیں سمجھنی چاہیے، جو بات سمجھ میں نہ آئے وہ پوچھ لی جائے، اس سے متعلق اہل علم سے رہنمائی لے لی جائے۔ عمل کرنے میں فائدہ ہے لیکن پوچھ کر، اور بغیر پوچھے عمل کرنا یہ گمراہی ہے۔ جس طرح بغیر عمل کے نرا علم یہ کافی نہیں ہے، تو بغیر علم کے عمل بھی گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔